بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا مکمل جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوع کا پھل کھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین اور شریعت ہماری آج کی قوانین اور شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ پہلے حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک ہی حمل کے بچے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ تو دوستو، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل بھی پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب بچے جوان ہوئے اور شادی کرنے کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ تو ناظرین، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں پیش کرو۔ تو دوستوں، جب حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ نہایت محبت اور شفقت والا کام ہے، اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بکری کا ایک خوبصورت بچہ پیش کیا، اور قابیل نے ردی کا گڈا لا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کی روایات کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، تو قابیل کہنے لگا کہ ضرور ہمارے والد محترم نے حابیل کے حق میں دعا کی ہوگی کہ اس کی قربانی قبول ہو۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تو نے مجھے قتل کیا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن غصے میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو کندھے پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، انہوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور اس نے زمین کرید کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ جب قابیل نے کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش تک کو تو چھپا نہ سکا۔ چنانچہ اس نے بھی اسی طرح کرتے ہوئے حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا، کیونکہ شیطان مسلسل اس کے پاس آتا رہا اور قابیل کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں میں بس گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر توجہ مرکوز کر دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو مومن کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام انہیں وصیتیں کرتے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ پھر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اسی دنیا سے انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے ہاں ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرات پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے خوبصورت اور عجیب و غریب لباس بنانے لگا اور ان کو گانے بجانے کے آلات بنا کر دکھانے لگا اور انہیں ان آلات پر ایسی آوازیں سنائیں جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ مزید فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک دن اپنا عید کے لیے مقرر کیا۔ اس عید دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم آرائیاں کرتی تھیں۔ تو دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان کے گانے بجانے کی آواز سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک دن ایک شخص کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپ کے عید کے دن، جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر ان عورتوں کو دیکھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ تو دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی بھٹکی ہوئی جماعت کے ساتھ جو ان کے مرد تھے وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ شخص ان عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے مومنین کی جماعت کے دیگر مردوں کو بھی اس بارے میں اطلاع دی۔ چنانچہ مومنین کی جماعت کے بعض کمزور ایمان والے مرد وہاں سے ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ تو ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور بستیوں سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو بھی قتل کر دیتے تھے اور ان کو طرح طرح کی تکلیف اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت سنو تو نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ چنانچہ دوستوں، اگر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا اور اپنی بہن کو وہاں سے لے کر نکلا تھا اور اپنی بہن اکلمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ چنانچہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی بدکاری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے، آمین۔